قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ تو میں بیرسٹر صاحب میرے بھائی ہیں، میں تو سر سن رہا تھا کہ یہ عوامی ہوں گے، کو استعفیٰ آئے گا، گھر چلے جائیں گے ریزائن کر کے۔ 77,000 روپئے کے آپ نے قرضے لیے ہوئے، ویژن آپ کا ہے نہیں، پالیسی آپ کی ہے نہیں، آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے نہیں۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں یہ پالیسی کیسے بناتے ہیں۔ جو عوامی وزیر اعظم تھا اس نے کہا تھا کہ 1300 سی سی کی گاڑیاں چلائیں، آج جرنیلوں کی گاڑیاں 1300 سی سی کی کر دیں، آج وزراء کی گاڑیاں 1300 سی سی کی کر دیں، آج میں سمجھتا ہوں بیوروکریٹ کی گاڑیاں 1300 سی سی کی کر دیں۔ کیسے ٹیکس ختم نہیں ہوتا؟ یہ بڑے لوگ سر اپنا ٹیکس جو ہے وہ جیب سے گزارنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا دشمن انڈیا اگر وہ رشیا سے تیل لے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ ان حالات میں جب یہی حالات تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کے دور میں، جب آپ کا پیٹرولیم کی پرائسز جب 120 ارب ڈالر پہ گئی تو وہ 150 روپے کا تیل بیچ رہا تھا، اور جب 110 روپے پہ بھی نہیں گئی تو آپ مہنگا تیل کیسے بیچ رہے ہیں؟ اور سر میں حیران پریشان ہوں، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں، او بھائی آپ نے پیٹرول کی لیوی کم کرنی ہے یا ڈیزل کی لیوی کم کرنی ہے؟ بادل سے کھیلتی رہی اونچی عمارتیں، بجلی گری تو شہر کے کچے مکان گرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بادل سے کھیلتی رہی اونچی عمارتیں، بادل سے کھیلتی رہی اونچی عمارتیں، بجلی گری تو شہر کے کچے مکان گرے۔ جناب چیئرمین، میں بوجھل دل کے ساتھ انتہائی افسردہ حالات میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں وہ منظر نامہ اپنے سامنے رکھ کے آپ سے مخاطب ہوں جب کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا، فضائی زمینی ہر قسم کی جو تھی وہ شٹر ڈاؤن تھی، کچھ چیز نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور اس کی جنگ جو ہے وہ مسلط کی گئی۔ ان حالات میں اس وقت کی لیڈرشپ نے پاکستان کو کیسے چلایا، اور آج وہی حالات ہیں جب جنگ لگی ہوئی ہے تو آپ کس انداز میں چلا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، اس تناظر کو سامنے رکھ کے میں ایک عام پاکستانی کے لیول پہ